کشمیری نوجوانوں کی سیاسی بے چینی ایک دیرینہ مسئلہ ہے، لیکن حکومت ہند ہر بار فوج اور پولیس میں بھرتی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جو ہماری سینٹرل آرمی پولیس فورس ہوتی ہے وہ اس کی 1 بٹالین کا ریکروٹمنٹ یہاں سے ہونا چاہیے، یہ ڈیسیجن حال میں ہی لیا ہے۔ 10,000 ایس پی اوز کی بھرتی ہوگی۔ اس اسٹیڈیم کے آپ کو 4 چکر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ حکومت ہند کا ماننا ہے کہ پولیس میں 10,000 عارضی پولیس اہلکاروں کو بھرتی کر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ آج تک ہم بھی ویٹ کر رہے تھے، میں بھی ان کی خود ویٹ کر رہا تھا کہ کب بھرتی نکلے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ویکنسی نکلے ہم بھی اپلائی کر سکیں، لیکن آج ایک بڑی اپرچونٹی ملی۔ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کتنے 3 مہینے سے حالات بہت کشیدہ ہے، تو ان حالات میں بھی سارے لوگ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک ننوائی اپنا کام کر سکتا ہے، گاڑی والا رات کو جا سکتا ہے، یا باقی جو سبزی والے سبزی بیچ سکتے ہیں، نہ سب کچھ، تو ہم جو یوتھ ہیں ہم بھی گریجویٹ کر کے ہیں، پی جی کر کے، ہم کیوں نہیں اپنا کام کر سکتے، ہم کیوں نہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں؟ کشمیر میں 3 ماہ سے ہند مخالف احتجاجی تحریک جاری ہے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ محض بھرتی مہموں سے سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان ایمپلائمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سوال کے حل کے طور پر ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ محض اس کے سبسٹیوٹس ڈھونڈنا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ مبصرین بھی بھرتی مہموں کو محض تلاش روزگار کی جدوجہد سمجھتے ہیں۔ برطانیہ جب ہندوستان پہ راج کر رہا تھا تو برطانیہ کی فوج میں کتنے تھے ہندوستانی؟ میرے خیال میں ورلڈ وار سیکنڈ برطانیہ نے ہندوستان کے فوج پہ بل بوتے پر لڑی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کشمیری ہندوستان کے آرمی میں بھی جاتا ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ مسئلہ جی حل ہو گیا کیونکہ ہندوستان کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے جی ہندوستان کے آرمی میں کر دیا۔ یہ تو ایک نارمل اکنامک ایک امپلائمنٹ ایکٹیویٹی ہے، میں اس کو اسی لیول سے دیکھتا ہوں۔ محرکات جو بھی ہوں، جب بھی فوج یا پولیس میں بھرتی کا اعلان ہوتا ہے تو کشمیری نوجوان جوق در جوق قطاروں میں نظر آتے ہیں۔ ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر۔